بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على آله واللعنة أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وقوله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه سورہ طلاق تیسری آیت ہے، تیسری آیت کا جز درمیان سورہ طلاق، اس کے اندر ارشاد ہو رہا پروردگار کا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو انسان بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس مختصر سے جملے کے اندر پوری تاریخ اسلام سمٹی ہوئی ہے، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، مولا کائنات سے لے کر 12ویں سرکار تک، صلی اللہ محمد وعلی محمد، 12ویں سرکار کی غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر قیامت تک جو بھی صاحبان ایمان آتے رہے ان سب کے لیے پیغام ہے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور اگر جو ماضی میں گزر گئے ہیں ان کا خلاصہ دیکھا جائے اور بیان کیا جائے کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جو جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، جناب خاتم سے لے کر 12ویں سرکار تک، اور پھر جب 12ویں سرکار غیبت میں چلے گئے اس کے بعد جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اگرچہ تعداد کو بہت کم ہے، ان کے مقابلے میں جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہیں، آج دنیا میں اسلام کے دشمن کتنے زیادہ ہیں؟ مسلمان ممالک بہت زیادہ ہیں، لیکن اسلام کے لبادے کے اندر خود اسلام کے دشمن ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو حقیقی پیروان ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، جو حقیقی پیروان ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں تعداد بہت کم ہے، لیکن خدا نے سورہ طلاق کے اندر اس کا فارمولہ، اس کا ریزن بتا دیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں جناب آدم آئے تھے اس دنیا کے اندر، پہلے آدمی تھے نا، خوف ہوتا ہے آدمی کہیں نئی جگہ چلا جائے، بس کریے آپ کسی جگہ چلے جائیں، صرف آپ تنہا ہو اور کوئی بھی نہ ہو تو آپ کو وحشت ہوگی ہے نہیں، لیکن کیونکہ آدم اللہ کے نبی تھے، اللہ کی معرفت رکھتے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کی سپر پاور طاقت سے ٹکرائے نہیں ٹکرائے، جناب ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، کہا جناب ابراہیم کے مقابلے میں پوری بادشاہت کھڑی ہوئی ہے، بادشاہ کی پوری حکومت کھڑی ہوئی ہے، پورا لشکر کھڑا ہوا ہے، جناب موسیٰ کے دیکھ لیے تنہا ہے، ادھر فرعون پورا بادشاہ پورا اپنا عسکر و لشکر لے کے ہے، لیکن جتنے بھی انبیاء ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، جناب عیسیٰ ہو، جناب موسیٰ ہو، جناب یوسف ہو، جناب یوسف کی تاریخ دیکھ لیے، تنہا ہے، کنویں کے اندر بیٹھ دیے گئے ہیں، بھائیوں نے کہا کیا طاقت تھی وہ یوسف کے پاس جو کنویں کے اندر ان کو پریشان نہیں ہونے دے رہی؟ وہ طاقت وہی تھی کہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آدم سے لے کر اب تاریخ اٹھانے تاریخ انبیاء کو، ان انبیاء کرام کے پاس، رہنمائے دین کے پاس خدا کی ذات پر بھروسے کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں تھی، لیکن یہی ایک طاقت تھی کہ جس نے ہر نمائندہ پروردگار کو یہ طاقت اور حوصلہ دیا کہ وہ اپنے زمانے کی ہر طاقت سے بڑھ گیا، چاہے مقابلے میں باطل کی طاقت کتنی بھی رہی ہو، لیکن جو حق کا نمائندہ رہا، جس کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا، وہ اس نے پھر ظالم اور جابر طاقتوں کے اضافے کو نہیں دیکھا کہ میرے مقابلے کے اندر فرعون بادشاہ ہے، میرے مقابلے کے اندر نمرود بادشاہ ہے، رسول اسلام یہ نہیں دیکھا کہ پورا مکہ ایک طرف تھا، رسول اسلام ایک طرف تھے، کانٹے بچھائے جائیں، تنہا رسول ہی تو تھے، سب سے پہلے جب دعوت اسلام کی رسول نے تو تین ہی تو آدمی تھے بنام مسلمان، ایک یا رسول خدا یا جناب خطیب کبریٰ یا مولا کائنات، ان تین ہستیوں کے بعد دائرہ اسلام وسیع ہوا ہے، لیکن ابتدائے اور صدر اسلام کے اندر جو رسول نے اپنے دین کا اسلام کا پیغام شروع کیا وہ کس طاقت کے بھروسے؟ یہی اللہ کے اوپر بھروسے رکھنے کی طاقت تھی، اور اسی فارمولے کو، اسی ایک معیار کو قدرت
اپنے قرآن کے اندر محفوظ کر لیا صبح قیامت تک کے لیے. اور ہر صاحبان ایمان کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھو, پھر پوری دنیا بھی تمہارے مقابلے میں کھڑی ہوگی, تب بھی تم ناکام نہیں ہوگے, دنیا ناکام ہوگی. اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے آج یمن کی لیتی ہے. یمن کے اندر آج 13 یا 14 سال چل رہا ہے, 10 سال سے اوپر ہونا, 8-10 سال سے اوپر. سعودی عربیہ اتنا ظلم کر رہا ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہے, مسلمان ممالک کو خبر ہی نہیں ہے. پڑوس کے اندر یمن ہے, سعودی عرب کے اطراف کے اندر, یمن کے اطراف کے اندر تمام اسلامی ممالک رہ رہے ہیں. سعودی عربیہ رمضان جیسے پاک و پاکیزہ مہینے کے اندر نہتے اور بے گناہ روزے داروں کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کی بنائی ہوئی میزائلوں کو برسا رہا, اور کوئی مسلمان زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں, صرف چند حق کے نمائندوں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ یمن کے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو کس بھروسے پہ کرے؟ کیوں؟ یمن بہت مٹھی والے مفتی تو اسے بھی لڑ رہے ہیں. یمن کے بہت مٹھی والے, ان کے پاس کیا تھا؟ نہ ٹینک ہے, نہ راکٹ, نہ کچھ نہیں ہے, صرف ایک اللہ کی طاقت ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور سعودی عربیہ کے ساتھ کون ہے؟ امریکہ کھڑا ہوا ہے, برطانیہ کھڑا ہوا ہے, اسرائیل کھڑا ہوا ہے. المختصر یہ کہ جتنی بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں سب سعودیہ کو سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن اس کے بعد بھی آج کا کرنٹ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یمنی اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہے اور سعودی ناکام ہے. جبکہ سعودیہ کے پاس دولت کی بے انتہا دولت, پیٹرول جس کے پاس, گیس جس کے پاس, تیل جس کے پاس, تیل کے کھدانے جس کے پاس, بے انتہا مسلمانوں کی دولت کو لوٹ کر سعودی عربیہ کے عیاش شہزادے اور بادشاہ اپنے محل بنوا رہے ہیں. کوئی امریکہ میں بنوا رہا ہے, کوئی برطانیہ میں بنوا رہا ہے. لیکن کسی بھی اسلامی ملک کو یہ توفیق نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کے ان جرائم کے اوپر سوال اٹھا سکے کہ آخر سعودی عربیہ 8-10 سال سے یمن کے بے گناہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سعودی کی بات نہیں مانتے. سعودی کس کی بات مانتا ہے؟ یا امریکہ کی مانے اسرائیل. بھائی جو اسلام کا حقیقی پیروکار ہے وہ کیوں دشمنان اسلام کے سامنے جھکے گا؟ جس کے سامنے نہ رسول جھکے, جس کے سامنے نہ صحابہ جھکے, جس کے سامنے نہ ازواج جھکی. یہ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہے کہ سعودی عربیہ پورے اسلام اور مسلمانوں کی بے عزتی کا سبب بنا ہوا ہے اور پورا اسلامی ممالک خاموش. رمضان جیسے پاکیزہ مہینے کے اندر تو مسلمان ممالک کو آواز اٹھانا چاہیے. آج گینیز بک کا ریکارڈ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر عرب ممالک کے اندر اتنا کھانا برباد ہوتا ہے ماہ رمضان مبارک کی افطاری کے وقت. اگر وہ ایک مہینے کے اندر جو پورا کھانا عرب ممالک کے اندر برباد ہو رہا ہے روزے کے نام پر, افطاری کے نام پر, اگر اس کو جمع کر لیا جائے تو صومالیہ جو اسلامی ممالک ہے, غریب ملک ہے, اس کے ایک سال کا کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے. صومالیہ کی حالت پتہ ہے آپ کو؟ صومالیہ میں آپ جا کے سرچ کریے, مسلمان ممالک میں جہاں پر ایک وقت کی روٹی مسلمان بچوں کو کھانے کے لیے نصیب نہیں ہو رہی. وہ عرب کے عیاش ماہ رمضان مبارک کے اندر جب روزہ افطار کرتے بڑے متقی اور پرہیزگار بن کے ان سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں ہے, وہ اتنے کھانے کو بربادی کرتے ہیں کہ اگر وہی کھانا جمع کر کے صومالیہ کے بھوکے مسلمانوں تک پہنچا دیا جائے تو ان کی بھوک کی آگ مٹ جائے. آج فلسطین کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے, دنیا کا کون سا اسلامی ممالک ہے جو آواز اٹھا رہا ہے؟ کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلامی ممالک نے جو اکثر ہیں انہوں نے صرف اسلام کا لیبل لگا رکھا ہے یہ اسلامی ملک ہے, ورنہ ان کے حرکات و سکنات سب وہ ہیں جو یہود و نصارہ کے. یہود و نصارہ سے ان کے تعلقات, یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے یہ ہر کام کر رہے ہیں, لیکن مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کبھی ان کے زبان نہیں. بولیں گے تو وہی جو علی والے ہیں, بولیں گے وہی جو زہرا والے ہیں, بولیں گے وہی جو کربلا کے ماننے والے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں مسلمان, چاہے وہ صومالیہ کا مسلمان غریب ہو, چاہے فلسطین کا مسلمان غریب ہو, فلسطین کے لیے کون سا اسلامی ممالک آواز اٹھا رہا ہے؟ صرف وہی کربلا والے آواز اٹھا رہے ہیں. ہر سال جمعے کے اندر جو جمعۃ القدس کی ریلی ہوتی ہے, جمعۃ الوداع ہوتا ہے, وہ ہر سال
ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے اندر اگر فلسطین کے مسلمانوں کے حق کے لیے کوئی افراد آواز اٹھاتے تو کون ہے؟ وہ وہی افراد ہیں جو کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، جو حسین کی پیاس کو یاد رکھتے ہوئے ہیں۔ ہر سال اگر اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر اسرائیل کے ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو وہی حسین مظلوم کے ماننے والے۔ اور یہ جو 80، 82، 84 اسلامی ممالک ہیں یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں؟ تو جو اسرائیل نے فلسطین کی زمین کے اوپر غلط کر رکھا ہے، اس کو ہتھیار رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑا؟ کیوں نہیں اسرائیل فلسطین کی زمین سے نکلتا ہے؟ یہ اسلامی ممالک کے اسلام کا، ان کے امتحان کا مرحلہ۔ لہذا ماہ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں پورے اسلامی ممالک کے مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اسلام دشمن طاقتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے سے بچو۔ اپنا سر جھکاؤ، صرف اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ اگر مسلمان ممالک خلوص دل کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوتے تو نہ ان کو امریکہ کے سامنے سر جھکانا پڑتا، نہ اسرائیل کے سامنے سر جھکانا۔ آج جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سارے غلامی کر رہے ہیں امریکہ کی اور اسرائیل کی، نہیں، صرف ایک ملک ہے جو نہیں کر رہا۔ اور اسلامی ممالک کے اندر کوئی دوسرا ملک کا نام نہیں بتا سکتا اسلامی ملک کہ فلاں ملک ایسا ہے کہ جو امریکہ کی غلامی نہ کرے، جو امریکہ کو ڈھک کے چوٹ پر کہہ سکتا ہے کہ تم غلط ہو، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد تم ہو۔ جب امریکہ نے اسامہ کا ڈھونگ رچا کر افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا تو پوری دنیا کا مسلمان امریکہ کے قصیدے گا رہا تھا کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنا، دہشت گردی کو ختم کرنا۔ تنہا ایک علی والا ملک تھا جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ تم دنیا سے دہشت گردی بعد میں ختم کرنا، پہلے اپنی دہشت گردی کو ختم کرو۔ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد تو تم ہو۔ اسامہ کا نمبر بھی امریکہ کے بعد آتا تھا، اور بلکہ میڈیا جانتا ہے کہ اسامہ خود بنایا ہوا امریکہ کا تھا۔ امریکہ کی جو وزیر خارجہ تھی اس نے خود بیان دیا نہیں کہ جو داعش کو بنایا، اسامہ کو بنایا، وہ ہم نے بنایا۔ آج یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ بیانات موجود ہیں، خود امریکیوں کے جو منتری ہیں جو ان کے وہاں کے، اس کے بعد بھی اسلامی ممالک کے مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ لہذا مسلمان اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کو صرف رٹے نہ، قرآن کی آیت کو سمجھے۔ قرآن نے جو فارمولہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا پروردگار اس کے لیے کافی ہے۔ اس کی زندہ مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے دیا۔ وہ سب سے بڑی مثال جو مسلمان کو ملے گی، مسلمان صرف اپنی تاریخ کو بھول گیا ہے۔ مسلمان پڑھے تاریخ اسلام، اسلام کی سب سے پہلی جنگ آج 17 رمضان مبارک ہے 2 ہجری کے اندر سب سے پہلی جنگ جو اسلام کی ہوئی وہ 17 رمضان مبارک ہے، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا معجزہ دیکھنا ہے۔ جنگ بدر میں دیکھیے، جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے جو رسول کے ساتھ لڑ رہے تھے؟ لشکر جو تھا اسلام کا لشکر صرف 313، اور اس کے مقابلے میں باطل کا لشکر تھا کتنے؟ 1000۔ یعنی کہاں 313 اور کہاں 1000 آدمی، یعنی دگنے تگنے ان سے زیادہ تعداد میں، طاقت میں۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑے صرف 2، اونٹ بھی کم تعداد میں، اس کے مقابلے میں جو کافر تھے سب ہر چیز ان کے پاس دگنی تھی، لیکن اس کے بعد بھی جیت کس کی ہوئی؟ اسلام کی ہوئی نہیں، مسلمانوں کی ہوئی نہیں۔ رسول اسلام نے اسلام کو مسلمانوں کو فتح یاب کیا یا نہیں؟ تو سب سے بڑا سبق مسلمانوں کے لیے آج یہی ہے، اسلامی ممالک کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جائے جنگ بدر پڑھے اور ان صاحبان ایمان کے ایمان کو پڑھے، اور اس ایمان کو پڑھنے کے بعد اس ایمان کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالے کہ کہاں 313 مسلمان 1000 آدمیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کامیاب ہو گئے۔ اور آج کرنٹ اور پرزینٹ اسلامی ممالک کی تاریخ دنیا کے اندر دوسرے ممالک سے سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمان اپنے حقوق کو ماننے کے لیے در در کے اندر بھیک مانگ رہا ہے۔ کبھی امریکہ کے سامنے جھکتا ہے، کبھی اسرائیل کے سامنے جھکتا ہے، کبھی یورپی کنٹریز کے سامنے جھکتا ہے۔ کیوں نہیں مسلمان اپنا مقام بنا پایا کہ جس کے سامنے پوری دنیا جھکے؟
کل رسول اسلام نے بتا دیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ رکھتے ہوئے 313 افراد کا سہارے مسلمان 313 افراد کی تعداد کے اوپر 1000 کی تعداد والے لشکر سے مل گئے. وہ طاقت صرف اور صرف وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور یہ بیان بولا ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہر جگہ استعمال کرنا، چاہے ہم ضروری نہیں ہے جس حالات میں، فرض کریے زندگی کی جنگ میں ہیں، زندگی کے حالات سے لڑ رہے، زندگی کے اندر مشکلات آتی رہتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم مشکلات سے گھبرا کر یہ اسلام کا ساتھ چھوڑ دیں، یا ہم دامن اسلام کو چھوڑ دیں، یا ہمارا ایمان ڈاماڈول ہو جائے. مشکلات چاہے جتنی آ جائیں، اللہ کے اوپر ایمان ہمارا ذرہ برابر بھی کم نہیں ہونا چاہیے. نمونے اور مثالیں اس کی اسلام کے اندر موجود ہیں. جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے اپنی زندگی کے اندر بڑھتا ہے، پروردگار اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. اور جتنے بھی رہنمان دین آئے، یہ درس آج بھی، آج کے علماء، آج کے مبلغان، آج کے جو ذاکرین خطبہ، جب ان سے کہا جائے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے آپ اس کے لیے اٹھیے، پہلے یہ کہا جاتا ہم کیسے ہو، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہم کس طرح سے لوگوں کو سمجھائیں، ہم کس طرح سے لوگوں کے پاس دین کو پہنچائیں. حق کے سننے والے کم ہیں، باطل کے سننے والے زیادہ. یہ تو حقیقت ہے. تو پوری تاریخ اسلام میں پوری دنیا جب سے چلی ہے تب سے یہ حقیقت ہے کہ حق کے سننے والے کم رہے ہیں، باطل کے سننے والے زیادہ رہے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حق کے والے چاہے جتنے تعداد میں کم ہو، کامیاب ہمیشہ حق والے ہوں گے، باطل والے نہیں ہوں گے. لہذا ہمیں اپنی کم تعداد دیکھ کے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج یہ سب سے بڑا درس جو جنگ بدر ہے، جو 313 کا عدد ہے، یہ سب سے بڑا سبق جو دیتا ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے، جو ہم مبلغان دین ہیں، جو ہم دین کے رہبر ہیں، جن کے کاندھوں کے اوپر دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے. جو کہیں پر ہم اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم کس طرح سے دین کو پہنچائیں، ہم کس طرح سے سماج میں ہونے والی برائیوں کو ختم کریں، ہم کس طرح سے غلط رسموں کو ختم کریں. آپ عزم و ارادہ تو کیجئے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم عزم و ارادہ ہی نہیں کرتے. ہم اپنے حوصلوں کو پہلے ہی پست کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہونے والا نہیں. ارے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ایک کام کو شروع کیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کے اندر خیر برکت دینے والا، اللہ اس کے اندر غیب سے مدد کرنے والا ہے. اور انسان جب بھی اٹھتا ہے، جب بھی کسی کام کے لیے اٹھتا ہے، تو شروعات کے اندر چند ہی افراد ہوتے ہیں. کاروان اور قافلہ اور جو بھی ایک کمیٹی ہوتی ہے فوراً وجود میں نہیں آتی. پہلے ایک آدمی کی فکر ہوتی ہے، پھر 2 آدمی جڑتے ہیں، پھر 3 آدمی جڑتے ہیں، پھر 4 آدمی جڑتے ہیں، پھر 5 آدمی جڑتے ہیں. اس کے سامنے زندہ مثال رسول اسلام کی ہے. آج اسلام کا پھیل گیا، پھل گیا، بڑھ گیا، اسلام کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا. جب رسول نے اعلان کیا کہ دین کو قبول کرو، دین کی بات کو سنو، تو کتنے آدمی سن رہے؟ صرف 2. لیکن کیا رسول مایوس ہو گئے؟ سب سے بڑا درس مبلغان اسلام کو، جو رہبران دین جن کے کاندھوں پر دین کی ذمہ داری ہے، ان کو سیرت رسول کو کبھی سلمان سے پڑھنا چاہیے. رسول 40 سال تک کے خاموش زندگی اور خاموش تبلیغ کرتے رہے. ہمارا اصل میں عالم یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک تقریر کے ذریعے سے ہم پورے سماج کو بدل دیں، ہم پوری سوسائٹی کو بدل دیں، ہم پورے ماحول کو بدل دیں. اور یہی ہمارے علماء کی، ہمارے مولویوں کی، ہمارے مبلغین کی جو ناکامی کی دلیل ہے، سب سے بڑی یہ ہے کہ کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی مولوی ہے، وہ چاہتا کہ میں ایک اسپیچ دوں اور پورے گاؤں کا ماحول بدل دوں. جبکہ رسول اسلام 40 سال تک کے خاموش رہ کیا کرتے رہے؟ رسول 40 سال تک کے خاموش رہ کے رسول نے اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا تھا. یعنی ایک مبلغ دین کے لیے پہلے ضروری ہے کہ عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، گاؤں والوں کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے، پبلک کے سامنے پہلے اپنا کردار پیش کرو. کہ مبلغ کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ مبلغ کا کردار بھی وہی ہے کہ گاؤں والوں کا ہے. بھائی فرض کریے گاؤں والے دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، مبلغ بھی دوسرے سے حسد رکھ رہا، تو گاؤں والے اور عالم دین میں فرق کیا ہوا؟ عالم دین کا کردار نمایاں ہونا چاہیے، چاہے وہ جس گاؤں کے اندر، جس شہر کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر زندگی گزار رہا ہو. حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر بھی
ایک عالم دین کا کردار نمایاں ہونا چاہیے۔ آج جو ہمارے علماء ہمارے مبلغین ناکام ہیں، اس لیے کہ مبلغ اپنے گھر ہی کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے، اس ناانصافی کو ختم نہیں کر پا رہا۔ ہر سماج کے اندر مسئلہ ہے، ہر جگہ کے بڑی مسائل ہیں۔ فرض کریے بہت سے ہیں، ایک نہیں بہت سے ہزاروں مثال مل جائے گی کہ ہم جیسے جو 10-20 سال ایران عراق پڑھ کے آئے، وہ آ کر جب دوسرے گاؤں میں جاتے تو ممبروں کے اوپر پڑھے تو امتیاز کے ساتھ کہتے ہیں کہ پبلک کے درمیان سے اختلاف ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر دیکھ لیا جائے تو اکثر مولوی اکثر جو علماء حضرات جو خود کے اندر گھر کے اندر اختلاف ہے وہ ختم کیوں نہیں ہوئے؟ اختلاف ہے، بھابھی کی دیو ننن سے نہیں بڑھ رہی ہے، بھابھی دیور سے نہیں بول رہا ہے، دیور بھابھی سے نہیں بول رہی ہے، ماں بیٹے سے نہیں بول رہی ہے، ماں بہو سے نہیں بول رہی ہے۔ علماء کا کردار تو کم از کم اس سے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے نہیں؟ یا یہ کہ وہی گاؤں کے رسم و رواج کی طرح ارے دوسری کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے آئے ہو، گھر کے سارے افراد چاہے اس پہ ظلم کریں، لیکن جو ایک مبلغ دین ہے، جو ایک مبلغ جو دین کا ذمہ دار ہے، کم از کم اس کا کردار تو یہ ہونا چاہیے جو ماں سے کہہ سکے کہ نہیں تم غلط ہو، جو بھابھی ہے وہ صحیح ہے، یا بہن سے کہہ سکے کہ تم غلط ہو، بھابھی صحیح ہے۔ لیکن ہم نے تو اکثر اور ساتھ یہ دیکھا ہے کہ امامے والے بھی اس سیاست کے اندر ہو جاتے ہیں اور بھابھیوں کا ساتھ نہیں دے پاتے ہیں، اور ساتھ دے دیتے بہن کا، بھابھیوں کا گھر کی بہوؤں کا ساتھ نہیں دے پاتے ہیں اور ساتھ دے دیتے گھر کی عورتوں کا کہ نہیں گھر کی عورت جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے۔ صحیح یہ دیکھو کہ اسلام کے مطابق کون ہے جو تمہارے گھر کے اندر بہو بن کے آئی ہے، اس کی بات صحیح ہے، یا جس کی آغوش سے تم نے پرورش پائی ہے، جو تمہارے ساتھ پلی بڑھی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا خود وہ بھائی کہ جو اس دوسری لڑکی کو اپنی شریک حیات بنا کر اپنے گھر کے اندر لے کر آیا ہے اور اس کے اوپر بیجا ظلم کر رہا ہے۔ تو اگر ایک مبلغ اسلام، مبلغ دین اپنے گھر میں ہونے والے ظلم کو ہی ختم نہیں کر سکا تو گاؤں میں ہونے والے ظلم کو کیا ختم کرے گا؟ گاؤں میں ہونے والے اختلافات کو کیا ختم کرے گا؟ لہذا مبلغان کی بھی دین کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا لما تقولون ما لا تفعلون، ان باتوں کو کیوں کہتے ہو کہ جن کو تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ رہبران دین کے لیے۔ ابھی امام حسن کی ولادت کی تاریخ گزری، واقعہ سب نے سنا کہ شام کا رہنے والا آیا، امام حسن کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن امام حسن نے پلٹ کے کیا کہا کہ بھائی تمہیں مسافر لگتا ہے، اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، اگر تیرے پاس سواری نہیں تو میرا گھوڑا لے جا، اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے میں تجھے دے دیتا ہوں۔ تو جب امام حسن نے یہ اخلاق پیش کیا، اس کے بعد وہ اترا اور امام حسن قدموں کے اندر گر پڑا اور اس نے کہا بولا میں نے تو شام میں کچھ اور ہی سنا تھا، شام میں اس نے کیا سنا تھا؟ افواہیں سنی تھی، پروپیگنڈے سنے تھے کہ حسن یہ کرتے ہیں، حسن وہ کرتے ہیں۔ پروپیگنڈے ہمیشہ کیے جاتے رہے، لیکن یہ عوام کا امتحان ہے کہ پروپیگنڈے کے اوپر دھیان نہ دے، جو حقیقت ہے اس کے اوپر۔ آج علماء کا یہ ہے کہ ہم تلقین کر رہے ہیں دوسروں کی کہ امام حسن کی سیرت اپناؤ، لیکن ایک عالم دین خود ہی دوسرے عالم دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا غلط ہے۔ اگر بات صحیح ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر جھوٹ پھیلا رہا ہے تو وہ انہی افراد میں ہے جو شام کے اندر مولا کائنات کے خلاف جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی مولا کائنات سے نہیں، کیونکہ اس کو بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیے تو دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور دنیاوی اور دینی مسائل بھی خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا درد جو تاریخ اسلام میں ملتا ہے وہ جنگ بدر سے یہ کہ اپنی تعداد پہ نہ دیکھو کہ ہم کم ہیں، اپنے اخلاص اپنے ایمان کے اوپر دیکھو کہ جنگ بدر کے اندر صرف 313 تھے، اسلام کی پہلی جنگ، لیکن 313 کو اللہ نے غیب سے مدد دی، اور جنگ بدر کے اندر فرشتے آئے تھے، اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے انسانی شکل کے اندر جو مسلمانوں کو تو نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر میں سب کو دکھ رہے تھے۔ ان کو مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں دکھ رہی تھی، لیکن مسلمانوں کی تعداد 313۔ اللہ غیب سے اسباب فراہم کرتا ہے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط بنائے۔ جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، اگر میرا اس سے رشتہ مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ناکام نہیں کر سکتی۔ لہذا مسلمان کو چاہیے اللہ سے محبت زیادہ کرے، اللہ کے اوپر ایمان زیادہ سے زیادہ رکھے، زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر ایمان باللہ کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے، چاہے ہم آسائش کے اندر ہوں
چاہے ہمارے اوپر دولت کی بارش ہو رہی ہو یا ہمارے گھروں کے اندر فاقے ہو رہے ہیں، کبھی امتحان اللہ دولت دے کر لیتا ہے اور کبھی امتحان اللہ دولت لے کر لیتا ہے۔ اس کے ایمان، اس کے نمونے، اس کی مثالیں تاریخ امتحان کے اندر بے انتہا موجود ہیں۔ لہٰذا ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جو صاحبان ایمان کی تاریخ ان کو پڑھ کر اپنی زندگی میں ایسے ڈالیں۔ پڑھا ضرور پڑے محمد والا۔ اب دیکھیے آج 17 رمضان مبارک ہو گئی، کل 18 ہو جائے گی، پہلی شب قدر کل ہے۔ آپ حضرت اعمال بھی کریں اور ہمارے شیعہ معاشرے کے اندر کیونکہ مولا کائنات کو 19 رمضان مبارک کو ضربت لگی، ابن منذر نے ضربت ماری، پورے عالم اسلام کے لیے غم کا دن ہے۔ یہ بھی یہاں پر مسلمانوں کو بہکا دیا جاتا ہے کہ مولا کائنات کا مانا شیعہ کیوں منا رہا ہے؟ کیا مولا کائنات مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ نہیں ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ شیعہ پہلا مان رہے مسلمان چوتھا مان رہے، لیکن یہ تو کنفرم ہے نا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ جب چوتھے خلیفہ ہیں تو مسلمان اپنے چوتھے خلیفہ کا غم کیوں نہیں منا؟ اس کو بھی منانا چاہیے، ورنہ وہ کل مرنے کے بعد قبر کے اندر مولا کائنات کو یا رسول خدا کو کیا جواب دے گا؟ آج مسلمان فرض کریے کہ مسلمان بستی کے اندر کسی بھی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسلمان اس کے جنازے میں جاتا ہے نہیں جاتا؟ اس کے غم میں شریک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یعنی آج مسلمان اپنے ایک مسلمان بھائی کے غم کے اندر تو شریک ہو رہا ہے، پھر چوتھے خلیفہ کے غم میں کیوں نہیں شریک ہو رہا مسلمان؟ آج اور 19 رمضان مبارک سے 21 رمضان مبارک تک پورے عالم اسلام کو مولا کائنات کا غم منانا چاہیے، جس کی فضیلت کے بارے میں رسول اسلام کی بھی بے انتہا حدیث ہے، صحابہ کرام کی حدیث ہے، ازواج کی حدیث ہے۔ ایسی ذات کہ جس کا احترام اصحاب بھی کرتے تھے، جس کا احترام ازواج بھی کرتے تھے، جس کا احترام انصار بھی کرتے تھے، جس کا احترام مہاجرین بھی کرتے تھے، اس مولا کائنات کا غم ہمیں منانا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے ہمارے غم کے دن نہیں، لہٰذا یہ جو ہماری کلاس چل رہی تھی 1 رمضان سے انشاءاللہ یہ 3 دن چھٹی رہے گی۔ انشاءاللہ آپ حضرات عمال انجام دیجیے، مجلس برپا کیجیے، مولا کائنات کی سیرت کو پڑھیے، کتابوں میں پڑھیے، نیٹ پہ پڑھیے، انٹرنیٹ پہ پڑھیے، کسی بھی پڑھیے، مولا کائنات کے واقعات کو پڑھیے، مولا کائنات کی ہسٹری کو پڑھیے، مولا کائنات کی سیرت کو پڑھیے، مولا کائنات نے کس طرح سے زندگی گزاری، مولا کائنات کی اس دیوالی زندگی کی، مولا کائنات نے مسلمانوں کے لیے کیا کام کیے، مولا کائنات نے مکے کے یتیموں کے لیے کیا کام کیا، مولا کائنات نے جب ان کا دور حکومت آیا 4 سال کا تو مولا کائنات نے کس طرح سے عدل و انصاف کی حکومت قائم کری کہ جیسے حکومت مولا کائنات سے پہلے والے افراد بھی نہیں کر پائے تھے۔ یہ خود ایک سوال ہے نشان، لہٰذا ہمیں 3 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ مولا کائنات کا تذکرہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہم عبادت الہی کے اندر زندگی بسر کریں۔ اب ایک چیز اور جو میں ہر جگہ جہاں پر بھی جاتا ہوں چیز کو ضرور بیان کرتا ہوں، ماہ رمضان مبارک کا آدھے سے زیادہ دن گزر گئے، 17 رمضان گزر گئے، 18 ہو جائے گی، ہمارے پاس صرف اور صرف بچے 12 دن۔ اس کے بعد اب یہ 12 دن جتنے بچے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کریں۔ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، آپ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں ماشاء۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، عربی نہیں پڑھنا چاہتے، کیا وہ ماہ رمضان مبارک کے اندر ایسے ہی رہتے ہیں بیچارے؟ ان کے حساب کتاب کے اندر ہمارے کے اندر نیکیوں کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اسلام میں کچھ بہت آسان طریقے بتائے۔ ارے باپ رے باپ، ہم نے دیکھیے آپ آج تک کہ آپ بازار میں کتنی مرتبہ سلوات بھیجیں گے؟ کچھ ہے نا سلوات محمد آل محمد کا ایک نشست پہ ایسے کچھ بھیجی، ہمارے ملوار کا آتا ہے مطلب آپ نے کاؤنٹنگ کرا کہ ہم نے کتنی مرتبہ سلوات پڑھی، یا ایک نظر کی تصویر یا بسم اللہ کی تصویر یا اور بھی تصویر ہے۔ لیکن اب ماہ رمضان مبارک کے اندر جو قرآن کی تلاوت اور نماز اور عبادت اور روزے کے بعد جو سب سے افضل عمل ہوتا ہے وہ ہے محمد و آل محمد کے اوپر صلوات۔ فضیلت اتنی ہے کہ رسول اسلام سے روایت ہے کہ اللہ نے فرشتہ خلق کر رکھا ہے کہ جو اس کائنات کے اندر مقرر ہے کہ جو بارش کے قطرات ہوتے ہیں ان کا حساب کرتا ہے وہ فرشتہ۔ اللہ نے فرشتہ خلق کیا ہے کہ جو بارش زمین کے اوپر گر رہی ہے، جو قطرات زمین کے اوپر گر رہے ہیں ان قطرات کا حساب کرتا ہے کہ زمین کے اوپر کتنے قطرات گرے۔ آپ سوچیے آدم جناب آدم سے لے کر اب تک قیامت تک کے ہوتے رہی
کتنی بارش آتی ہے، بارش کا موسم آتا ہے، کتنے قطرات گرتے ہیں، وہ فرشتہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ کتنے قطرات اب تک کے زمین کے اوپر گرے ہیں، اس سب کا حساب اس کے پاس ہے۔ شب معراج کا واقعہ ہے، روایت جو ہے شب معراج میں رسول اسلام پہنچے تو دیکھا ایک فرشتہ ہے جو زمین کے اوپر دیکھتا ہے، بالکل شب تک دیکھتا ہے۔ جبریل سے پوچھا کون فرشتہ ہے؟ جبریل نے کہا اللہ نے اس فرشتے کو معمول کیا ہے کہ زمین کے اوپر جو بارش کے قطرے گرے اس کا حساب کتاب لکھے، یہ فرشتہ وہی کرتا ہے۔ رسول اسلام اس فرشتے کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم ہر چیز کا حساب ہے تمہارے پاس، جتنے تک کیا ہاں زمین کے اوپر جتنے بھی بارش کے قطرات اب تک کے گرے ہیں، برسے ہیں، میرے پاس ایک ایک قطرے کا حساب ہے۔ پھر رسول نے کہا کہ کیا اس دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کا تم حساب نہ کر سکے؟ ہر چیز کر لے۔ تو فرشتہ کہتا ہے آپ پر اور آپ کی آل کے اوپر صلوات بھیجنے کا ثواب کتنا رکھا ہے میں اس کو کاٹوں۔ دیکھا آپ نے صلوات کی کتنی فضیلت ہے، تو لہٰذا ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ کام ضرور کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں پر آئے سال حیات رہی تو پھر دیکھے آئندہ سال، اس سال آپ یہ کام کریے اور ہم اس پہ انعام دیں گے۔ اب کل پہلی شب قدر ہماری زندگی میں شامل ہو، تو شب قدر کے اندر جہاں نکلنا ہے اور دوسری دعائیں ہیں وہیں پر صلوات پڑھ دیں گے۔ باہر صرف شب قدر میں نہیں، 29 رمضان المبارک تک جو بھی انسان سب سے زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ لے، 29 کو اگر 4 ہو گیا 29 کو، ورنہ اگر 30 کو 4 ہو 30 کو، ہم اس شخص کو انعام دیں گے کہ جس کی سب سے زیادہ صلوات ہو محمد آل محمد پر، جس انسان سب سے زیادہ صلوات ہوگی ہم اس انسان کو انشاءاللہ چاند رات والے دن انعام دیں گے، بہترین انعام۔ اب یہ دیکھیے میں اچھا نوٹ بھی کرتا ہوں، ہم جہاں جا گئے ایک جگہ گیا تھا، وہاں پر میں نے سوال کیا تو میں کہا جب میں نے رکھا تو وہاں پر ایک لڑکے نے پڑھ دی 25,000 مرتبہ صلوات محمد علیہ محمد پر، لیکن اس میں ہم نے آپ کو 12 دن دے رہے، اس میں شاید ہم نے 3 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ کون سب سے زیادہ پڑھے گا، ہے نہیں دنیا والے چل رہے کون بنے گا کروڑ پتی، یہ نہیں پتا کون بنے گا محمد علیہ محمد پر صلوات بھیجنے والے سب سے زیادہ۔ اس ماہ رمضان مبارک کو حسین گنج پر میں یہ مشن چلاتے ہیں کہ حسین گنج کے اندر اس 12 دن کے اندر کون ہے جو سب سے زیادہ محمد علیہ محمد پر صلوات بھیجنے والا بنے گا۔ آپ نے سنی، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بتائیں، بچوں کو بھی بتائیں، سب کو بتائیں۔ تو اس بات تو یہ پہلے دن اس سے 2 سال پہلے، کیونکہ 2 سال کورونا کے دوران پہ گئے نہیں، سب جگہ بنا دی تھی، مسجدیں بند تھی، 2 سال پہلے گاؤں میں گئے تھے، وہاں پر اعلان کرا تھا، وہاں پر ہم نے بھی 3 دن بھی گئے، تو وہاں پر ایک لڑکی نے 51,000 مرتبہ محمد علیہ محمد پر صلوات بھیجی، لیکن اب دیکھ لی وہ 3 دن ہم نے دیے، 3 دن کے اندر یہ ریکارڈ ٹوٹا، یعنی 51,000 تو سب سے زیادہ والی تھی، ورنہ ایسے بھی تھے ہر آدمی نے صلوات بھیجی، کسی کے 10,000 تھی، کسی کے 5,000 تھی، کسی کے 2,000، کسی کے 3,000، لیکن جو ہائیسٹ اسکور تھا وہ 51,000 مرتبہ تھا۔ آپ ہزار کے 12,000 دیکھتے حسین گنج والے 51,000 مرتبہ محمد علیہ محمد پر صلوات بھیجنے والا ریکارڈ توڑ پاتے ہیں یا نہیں، اور انشاءاللہ توڑ لیں گے، کوئی نہیں ہے، آپ کے اندر بہت آسان ہے، آپ وضو کریے، دکان کے اوپر بیٹھے تب تسبیح پڑھ لیجیے، سونے کی رات نہیں آپ فالتو بیٹھے تب پڑھ لیجیے، یا گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں گئے ہیں سونے کے لیے وضو کیجیے، تسبیح ہاتھ میں لیے لیٹے لیٹے جب تک نیند نہیں آ رہی محمد علیہ محمد کو تسبیح پڑھتے رہیے۔ باہر بیٹھے ٹہلنے گئے، کھانا کھا کے ٹہلنے کے بعد میں ٹہلنے آپ سڑک کے تسبیح ہاتھ میں رکھیے، محمد علیہ محمد کے اوپر صلوات بھیج رہی ہے، ہاں یہ رکھیے، ہاں یہی کہ اپنے پاس لکھتے رہیے گا، کہ فرض کریے ایک میں آپ نے 10 تسبیح پڑھ لی ہے، 1,000 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، پھر 4 رات کو ہر آدمی اپنی کاؤنٹنگ کر لے گا کہ مغرب تک اس نے کتنی محمد علیہ محمد پر صلوات پڑھ لی، جس کے سب سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ اسی کو وہ انعام دیا جائے گا۔ اپنے گھر کی خواتین، جیسے گھر کی خواتین ہے بس گھر آٹا دھو رہی، وضو کر کے بیٹھی ہے اور صلوات تسبیح پڑھ رہی، ایک بندوں کا دھو رہے، کہا جاتا ہے نا وہ مثال ہوتی ہے معاشرے کے اندر ایک ہی سے 2 نشان، گھر کا کام بھی ہو رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، کچن کے اندر کام کر رہی، کھانا بنا رہی، آدھا پون گھنٹہ تو لگتا ہی ہے، اب آدھے پون گھنٹے کا کتنی صلوات تسبیح پڑھ لیں گی، وہ چمچ بھی چلا رہی محمد علیہ محمد پر صلوات پڑھتی ہے، اور کتنے فائدے ہیں، تو ان کے اندر نمائے ہمارے صاحب جو کھانا وہ بنا رہی ہے اس کے اندر برکتیں ہوں گی، بھائی محمد علیہ محمد پر صلوات پڑھیں اس کھانے کے اندر اس کے اثرات جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، یقیناً جائیں گے، گھر میں ہے چل رہی ہے پھر رہی ہے، تو جس طرح سے بھی آپ حضرات خود بھی پڑھیں